السلام علیکم، آداب دوستوں، میں ہوں کامران۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں K4U نیوز۔ دوستوں، آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ ابھی میں مدھوبنی ضلع کے ہرلاکھی بدھان سبھا کے سہرول گاؤں میں ہوں، اور رابعہ گرلز اسکول میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ایک بینر لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ 13 جنوری 2026 کو عالم دین، بہت بڑی شخصیت، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو نیو دلی ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کا انتقال ندھن ہو گیا تھا۔ انہی کے یاد میں شوک سبھا کا آج آیوجن کیا گیا ہے، یہاں پہ دعائیں کی گئی ہے۔ آئیے ڈاکٹر منظور عالم صاحب جتنی بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں آج ہم تمام مہمان سے جانتے ہیں کہ آخر ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کون ہیں اور ان کا کیا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ کس طریقے سے قوم اور پورے گاؤں سماج اور پورے ہندوستان کے لیے صرف کا مقام رہے، اور کتنی بڑی وہ پرسنالٹی۔ آئیے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب کہ آپ نے جو ہے ہمیں اپنے اس پہ جو ہے مدعو کیا اور بات رکھی۔ میں مرزا ذکی احمد بیگ، آرگنائزر آل انڈیا ملی کونسل بہار۔ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے ملی کونسل کے، اور تعاون ٹرسٹ کے آپ چیئرمین تھے۔ اسی کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے بھی آپ چیئرمین تھے، اور بہت ساری تنظیموں کے جو ہے وہ چیئرمین رہے اور سرپرست رہے۔ آپ ہندوستانی مسلمانوں میں اس وقت ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتے تھے، اور جو مسلمانوں کے ملی، سیاسی، سماجی اور تعلیمی معاشی مسائل ہوتے تھے اس کے حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے۔ خاص کر ملک میں جو آپسی بھائی چارہ ہے اس کے فروغ کے لیے، اور سوہارد ملک کا بنا رہے اس کے لیے، اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے، ساتھ ہی مسلمانوں کے جو معاشی مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں حکومت وقت سے، اس کو بھی حل کرانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اور ایسی شخصیات بہت ہی خال خال پیدا ہوتی ہے، بہت ہی کم پیدا ہوتی ہے، جن میں سے ایک ڈاکٹر منظور عالم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے ساتھ کتنا ٹائم تک بتائے ہیں، اور ان کے ساتھ جو آپ کا یادداشت رہا، ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا اور کیسا لگا آپ کو؟ کوئی ایسی میموری جو ہمارے درشک کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے ہمیں 2005 میں دہلی ملی کونسل کا جنرل سیکرٹری بنایا۔ اس وقت سے لے کر 2005 تک 2020 فروری تک میں ان کے ساتھ رہا، لاک ڈاؤن تک، اور ماشاءاللہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھے وقت بتائے۔ جتنے پروگرامز ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اکثر میں انہوں نے مجھے وہ اس کا بنایا، انچارج بھی بنایا، اور پروگرام پہ نظامت کا ہی موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہم نے دیکھی کہ وہ لوگوں کو بناتے تھے، جو کمیاں تھی اس کو دور کرتے تھے، لیڈرشپ کوالٹی جو ہے بلڈ کرتے تھے۔ اور یہ بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے لوگوں کو بھی اہم موقع دینا اور اس کو آگے بڑھانا، تاکہ وہ ان کے آنے کے بعد اسے کام کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات اور خاص اچھی لگی ہم کو، وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی کام وہ سسٹم سے ہو، تعلق کی بنا پہ نہیں ہو۔ لہٰذا ملی کونسل میں باوجود ملی کونسل کا جنرل سیکرٹری ہونے، دلی کا اور بہار کا آرگنائزر ہونے کے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں سسٹم سے کہتے تھے کام میں آئے، ذاتی تعلق سے کام میں نہ آئے۔ چونکہ میں گری کا رہنے والا ہوں، وہ رانی پور بسیٹا کے تھے، ان سب تعلق کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیشہ آپ سسٹم سے کام کیے اور سسٹم میں ساتھ رہیے، اور اچھا لگا ان کے ساتھ کام کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جی، لاسٹ میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو جیبنی ہے، ان کی بایوگرافی AU عمر آصف صاحب نے لکھا ہے، انسنی کہانی، شاید آپ پڑھے ہوں گے وہ بک۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے علی گڑھ سے PhD کرتے ہیں، اور پھر PhD کے بعد نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ قریب 1200 سے 1500 سیمینار پروگرام کرواتے ہیں، کئی ساری 400 500 سیل نیچر میں ان کی کئی ساری بک مطلب پبلش ہوئی، اور پھر انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز جو نیو دلی میں ہے وہ ابھی چل بھی رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کا جو ان شکشا کے جگت میں مطلب جو کنٹریبیوشن رہا، کچھ ایسا بڑا کنٹریبیوشن بتائے تاکہ جو ہمارے درشک ہیں یا اس پورے لوکل جو لوگ ان سے پریچت نہیں ہیں وہ جان سکے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے IAS کے تحت جو اسکالرشپ سسٹم رکھا تھا اور ریسرچ ورک رکھا تھا، اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس جو PhD کے اسٹوڈنٹس سے
जो जामिया मिलिया से, अलीगढ़ से, DU से और दूसरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया या क्या कहते स्कॉलर का काम किया या रिसर्च का काम किया, उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी खामोशी के साथ उनको जो है स्कॉलरशिप दिए। एक बड़ा कारनामा है ये। इसी के साथ डॉक्टर साहब ने जो है ताउन ट्रस्ट के तहत अब मरीज़ों के लिए जो है अच्छा खासा कारनामा अंजाम दिया, मसाजिद, मतारिफ, मकातिब में काम किया। ख़ासकर अपने इलाके की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे उमर एकेडमी, आज़म बकर उमर एकेडमी जो है ये बड़ा कारनामा है, जो बिल्कुल बुनियादी सतह पे उन्होंने तालीम के लिए शुरू किया और आज वो एक बड़ा दरख्त है जो जिसे इलाके के लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसी के साथ वो जितने भी बड़े फंक्शंस हुए उसमें ख़ासकर हुकूमत वक्त से वो चाहते थे और माशाल्लाह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इसके तहत स्कॉलरशिप दिलवाए, जिसमें लड़कों ने डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह की तालीम हासिल की, पैरामेडिकल की तालीम हासिल की। ये डॉक्टर साहब का बड़ा कारनामा है। जी, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे, ये थे मौलाना ज़की मिर्जा की बैग साहब, जिनसे आप सुन रहे थे, और डॉक्टर मंजूर आलम साहब जो पर्सनालिटी थी जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन इंतकाल हो गया, उन्हीं के सोग में उन्हीं को याद करने के लिए मीटिंग आज आयोजन की गई थी। अब हमारे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे गिलमान साहब हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर मंजूर आलम साहब से रिलेटेड और उनको कैसे आप याद रख रहे हैं और आने वाली जो नस्ल है वो कैसे याद रखे और क्या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है, कैसे वो शख्सियत थे, तमाम चीज़ें जो आप जान रहे हैं उनके बारे में बताएं। जी माशाल्लाह, चूँकि हमारे इलाके के थे और इसलिए उनके कारनामों से वाकफियत है और उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। एक वसीम सिराज अकरम साहब, उन्होंने तराश के नाम से किताब लिखी है। वो करीबी के रहने वाले हैं, मोरिया के, बड़ी काबिल शख्सियत हैं। उन्होंने उस किताब के अंदर एक बात लिखी है कि उस हदीस का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से वो रिवायत है। हदीस का मफ़हूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम पेड़ को लगा रहे हो, दरख्त लगा रहे हो, और तुम्हें कहीं से ये अंदाज़ा हो जाए कि अभी क़यामत आ जाएगी, फिर भी उस पेड़ को लगाना मत छोड़ो, उसको लगा दो ज़मीन पे। उसकी तशरीह करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मिल्लत के अंदर एक महदूदियत आ गई है जिसकी वजह से पेड़ से मुराद सिर्फ वही नबाताती पेड़ लोग समझते हैं, बल्कि असल दरख्त जो है वो इंसानियत का दरख्त है। तो ये ज़रूरत है कि यानी इंसान को इस तरह से संवारा जाए कि वो फलदार बन सके और वो किसी भी हालात से, किसी भी पुराशोबियत से, किसी भी संगीनियत से अपने आप को मुतासिर न करे, बल्कि अपने मुस्बत काम को बढ़ाता ही चला जाए, लेता ही चला जाए। तो जैसा कि हमारे मुफ्ती नसीम साहब ने अपने तासुराती उसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी जाने वाले के लिए जो दुनिया से इंतकाल कर गए, सबसे बड़ी खिदमत और सबसे अच्छी मोहब्बत और उनका हक यही है कि ऐसे काम किए जाएं जो सदका जारिया के तौर पे उनको आगे मिलता हुआ रहे। तो जिस काम को उन्होंने किया और जैसी ऐसी फिक्रें दी उन्होंने, जिस जो वसतें उन्होंने दी, जितने शोबाजात की तरफ उन्होंने मुतारिफ किया लोगों को, अल्लाह करे कि वो काम जो है जितने अच्छे तरीके से होगा तो करने वालों को भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह उसमें से हिस्सा उनको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। साथ ही मैं ये समझता हूँ कि मिल्ली कौंसिल के जो जिम्मेदारान हैं उन पे जिम्मेदारियों का भार ज़्यादा बढ़ गया है कि जो उनके तसव्वुरात थे, जो उनका मंसूबा था, उसको कामयाब करने के लिए हम तमाम में से अपने रफ़ीक से और मुख्तलिफ उनके उस कारकुनान से और उस यानी तंजीम से जुड़े हुए अफराद से मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत के उन तमाम पहलुओं को जो वो चाहते थे, जहाँ तक मुमकिन हो उसको उजागर करें ताकि अल्लाह ताला के यहाँ उनको अजर भी मिले और समाज के अंदर एक बेहतरी पैदा हो सके। जी शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे गिलमान मल्टी साहब बरदाबी को, जो अभी डॉक्टर
محمد منظور عالم صاحب کی جو جیبنی تھی ان کے بارے میں کچھ چند باتیں ہمیں بتا رہے تھے. اب ہمارے اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا مفتی نسیم قاری صاحب ہے، جن سے ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کے بارے میں کہ ان کی شخصیت جو تھی، ان سے وہ کتنے پریچت تعارف ان کو تھا، اور وہ کب تک کتنی بار ان سے ملے ہیں، اور کیسا ایکسپیرینس رہا، وہ کیسی پرسنالٹی تھی، اور اب جو لوگ ان سے نہیں جان رہے ہیں ان کو وہ کیا میسیج دیں گے اور کیسے ان کو بتائیں گے وہ کیا تھے. جی شکریہ آپ کا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں ایک تعزیتی نشست جو ہے رکھی گئی ہے، اس میں ہم لوگ ہیں. بہرحال ڈاکٹر منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی یعنی وہ عالمی سطح کی شخصیت تھی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں، خواہ تعلیم کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، ہر میدان میں ان کی نمایاں خدمات رہی ہے. ایک مثالی خدمات، بلکہ ایک آئیڈیل یعنی کہ ایک نمونہ کے طور پر جو انہوں نے کام کیا ہے، جو اس ملک کے لیے یعنی بہت ہی خوش آئین ہیں. اور نوجوان طبقہ کو خاص طور سے ان کے جو چھوڑے ہوئے نقوش ہیں یعنی ان کے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال عالمی سطح پر جو انہوں نے کام کیا وہ تو ہے ہی، اور خود ان کی فکر یہ تھی کہ گاؤں اور قریہ اور دیہات کے اندر بھی تعلیمی اعتبار سے کیسے جو ہے نا کام کیا جائے. تو اس کی ایک کڑی جو ہے نا ہمارے گاؤں کے بغل میں بسوریا، نورچک میرا گاؤں ہوا اور بسوریا اسی کے بغل میں ہے. انہوں نے ابوبکر صدیق اکیڈمی قائم کیا، اور ایسے وقت میں قائم کیا جبکہ وہ پورے علاقے میں، پورے خطے میں اس طرح کوئی ادارہ نہیں تھا. اس وقت ان کی سوچ اور فکر تھی، وہ قائم کیا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اس خطے اور اس علاقے میں چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں بہت فائدہ پہنچا، اور بڑے بڑے عہدے پر جو ہے نا آج وہ کام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ گاؤں اور دیہات کی سطح پر بھی ان کی اس طرح کی فکر تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے. اور ان کا اپنا ایک مزاج تھا کام کرنے کا. ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی بزم ہو یا کوئی انجمن، یہ شعر اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک اپنا چراغ جلا دیا. یعنی اس انداز سے، اس مزاج سے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. تھینک یو. تو اب آئیے ہم اس مدرسہ، اس اسکول کے ناظم و بانی جناب مولانا خالد حسین ندوی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، جو کانڈولینس میٹنگ جو رکھی گئی تھی ابھی سہرول میں ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کو یاد میں، ان کے یاد میں یہ کا آیوجن انعقاد کیا گیا تھا. وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے بارے میں؟ چونکہ آپ ان کے ساتھ کافی وقت گزارے ہیں اور کام کیے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لمبا تجربہ ہے. وہ کیسی پرسنالٹی تھی اور وہ کیا کچھ کنٹریبیوشن دیے ہیں، اور لوگوں کو کیا بتائیں گے ان کے بارے میں خاص چیزیں، جو آنے والی نسل یا جو لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں وہ بھی انہیں یاد رکھے یا انہیں جان جائیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ کے چینل کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم اور دعائیہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر محمد منظور عالم، چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، ایک ایسی شخصیت جو بھلائے نہ بھولیں. ان کے کارنامے ایسے جنہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا. آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر اس پر کام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور نوجوان ملت کے نوجوانوں کو اگر اس سلسلے میں بلایا جائے تو ملت کا بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے. ابھی جن لوگوں نے گفتگو کی اس میں جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ کہ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کو صرف یاد کر لینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ کام تو ہم انفرادی طور پر بھی، ذاتی طور پر بھی، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل ان کو زندہ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی 2 چیزوں کا اعلان کیا ہے.
اس کو عملی جامہ چند دنوں میں پہنائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے سے باخبر کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو مہم ہے، انہوں نے جو نوجوانوں کے لیے ایک مہم شروع کیا، خواہ وہ کسی بھی طبقہ کے ہوں، اسلامیات سے تعلق رکھتے ہوں، سماجیات و معاشیات سے تعلق رکھتے ہوں، دینی مدارس و مکاتب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے اس پیغام کو ہم اپنے علاقے کے درمیان کم از کم، کیونکہ اتنا میرا حلقہ بھی بہت بڑا نہیں ہے، ہم پھیلائیں گے اور نوجوانوں کو یکجا کر کے ان کے مشن کی طرف توجہ ان کی دلائیں گے کہ تاکہ وہ اس پہ کام کر سکیں، اور جو کچھ ادھورا خواب ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے چھوڑا ہے، نسل کو تربیت کے لیے، نسل کو ترتیب دینے کے لیے، اس پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر کوشش کریں گے۔ دوسری بات، ہم کچھ ایسا کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے لیے خراج عقیدت بھی ہو، اور دیر پا کچھ ایسا کیا جائے کہ جو کم از کم ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ہم غور خوض کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہم اس کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں ابھی ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 4 لوگ ہیں، مفتی نسیم قاسمی صاحب نورچک، مولانا محمد علی صاحب نصرہ، مولانا غرمان صاحب پرتہا، اور وجہ القمر صاحب، مرزا ذکی صاحب وغیرہ مل کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ترتیب دیں گے۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی شخصیت ہر طرح سے جامع تھی، باوجود اس کے کہ وہ آج کے ماڈرن دور کے علم اور علوم سے زیادہ واقف تھے، باوجود اس کے اسلامی علوم پر، اسلام کے نکات پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاہ ولی اللہ ایوارڈ ہے، جس کا سب سے پہلا ایوارڈ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو دیا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کا ذہن اسلامی فکر کا حامل ہو، ورنہ شاہ ولی اللہ سے کس کو کیا لینا دینا۔ شاہ ولی اللہ پر ان کے یہاں کتاب بھی ہے، جس کا میں خود بھی اس میں ایک رائٹر کی حیثیت سے رہا، اور میں نے وہاں کئی کتابیں تیار کی ہیں، جس میں ایک کتاب امت وسط ہے عربی کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا ہے، اس پر بڑی مضبوط قسم کی ریفرنس بک ہے وہ، اور کئی ایڈیشن اس کی ہو چکی ہے، وہ میری ترتیب کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تو ڈاکٹر منظور عالم اسلامی ذہن ان کا اگر اس پر ہم بیان کریں تو ہفتوں ہمیں درکار لگے گا، اس لیے وہ ایک شامل شخصیت کے آدمی تھے۔ انفرادی اخلاق، اجتماعی اخلاق، اس میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اسٹاف کے ساتھ یقیناً جو ایک باس کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ذاتیات کے لحاظ سے وہ بااخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو چونکہ آپ لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کام کیے ہیں، تو وہ کیسے آدمی تھے؟ اور کچھ ایسا میموری بتائیں مجھے یا آڈینس کو ہماری، جس بنا پہ آپ انہیں ہمیشہ تا قیامت تک یاد رکھیں گے۔ ذاتی طور پر وہ احسان کرنے والوں تھے، شان کرنے والے تھے۔ دوسروں کے تعلق سے اگر کوئی غم اور درد ان کے کان میں پہنچتا تو اس کی وہ فکر کرتے تھے، چاہے اسے وہ جانے یا نہ جانے۔ اس کا گواہ میں ہوں، اس لیے ہوں کہ میں نے 1990 سے 92 تک ایز اے پرسنل سیکرٹری کام کیا، اور 2007 تک، اس کے بعد میں 2022 تک ان کے ساتھ رہا، گرچہ 20 تک تو بالکل مکمل رہا، 20 کے بعد ان کی طبیعت علیل ہونے لگی، لیکن میں نے جو ان کو پایا انفرادی ذات پر، سفر میں، حضر میں، ہر طرف، آفس سے ہٹ کر وہ گفتگو کرتے تھے۔ آفس میں جب بیٹھتے تو ایک باس کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔ پھر اس میں اگر ہم سے یا کسی سے کوئی چوک ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اس کی تصحیح کراتے تھے اور کرواتے تھے۔ لیکن انفرادی طور پر جیسے بچوں کو لوگ لائک کرتا ہے اور جس طریقے سے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہر کام پر، باہر میں جب ہمارے ساتھ ہوتے، ہر قدم پر، چاہے وہ جیسا بھی قدم ہو، اس کی وہ حمایت کرتے تھے۔ جی، تھینک یو۔ لاسٹ میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کیا کچھ آگے آپ لوگ کریں گے، کیسے یاد رکھیں گے؟ میں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم ابھی غور خوض کریں گے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے تک یہ بات پہنچے جو محمد عالم صاحب ہیں اس وقت اور ابراہیم عالم، یہ دونوں بھائی مل کر کے ادارے کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ان کو سپورٹ کر دیا. اسکالرشپ ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے قائم کیا تھا، اس کو پھر سے قائم کیا جائے. یونیورسٹی کالج کے بچوں کو وہ تعلیم کے لیے فروغ دیتے تھے. میں چاہوں گا، میں ان سے گزارش کروں گا، میرا یہ پیغام آپ ان تک ضرور پہنچائیں محمد عالم صاحب تک، کہ اسکالرشپ کو وہ اپنے ابو کی جو اسپیشل ان کا فوکس تھا اس کو اگر وہ پھر سے جاری کریں، پھر سے شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کارنامہ ہوگا اور ڈاکٹر منظور عالم کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی اسی زمن میں کچھ اس طرح سوچیں گے. بہت شکریہ. باقی عالم صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ بات کروں، وہ دیکھتے بھی ہیں، دیکھیں گے بھی، تو پھر جو جیسا ہو آگے پروگرام کی جائے گی. تو ابھی آپ ہمارے اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں نظرہ سے ہیں جناب امام و خطیب حافظ محمد علی صاحب، جنہیں آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں. تو سر کیا کہیں گے ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے ریلیٹڈ، اور وہ کیسی پرسنالٹی تھی کہ آپ انہیں کبھی ملیں، یا کون کون سی ایسی بات ہے جو آپ ان کے بارے میں جان رہے ہیں جنہیں آپ انہیں تا قیامت تک یا ہمیشہ آنے والی نسل کو بھی بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب علیہ الرحمہ ہم لوگ کے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی گاؤں، بلکہ گاؤں ہی کہہ لیں، رانی پور نظرہ سے تعلق رکھتے تھے، وہیں کے ایک فرد تھے. ان کی جو زندگی کو پڑھا یا سنا یا دیکھا تو اس سے یہ حوصلہ ملا کہ انسان ایک چھوٹے گاؤں سے بھی اٹھتا ہے، اور اگر اپنے اندر جذبہ صادق رکھتا ہے تو وہ گاؤں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا ہے، وہ عالمی سطح کا انسان بنتا ہے. تو میں اس حیثیت سے جو سمجھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرے اندر بھی ایک حوصلہ، ایک امنگ جاگا کہ ڈاکٹر صاحب کی اس حوصلے سے، اس قوت عمل اور فکر سے اپنی زندگی کو بھی مزین کروں میں. تو آپ کیا میسج دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جب حیات سے تھے تب ان کی پرسنالٹی سے عام لوگوں کو، یا جو پورے علاقہ سطح کے لوگ ہیں یا جو لوگ ان کو جان رہے ہیں، ان کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، ڈاکٹر منظور عالم صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر اپنی کوششوں میں سچا ہو اور محنتی ہو، مسلسل محنت کرے، تو اس دنیا میں بھی ایک اچھی کامیابی وہ حاصل کرتا ہے. اور اسی سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو صرف اپنے اور اپنے بچوں کے تئیں نہیں سوچنا چاہیے. یہ تو پہلی پرائرٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دیکھیں، لیکن ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے بھی اپنے سرمایہ حیات کو، وسائل کو لگانا چاہیے، جو ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ نے لگایا ہے. تو یہ ہم کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر سکیں. اور میں آپ کے ذریعے سے ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سیکھ لینی چاہیے کہ وہ بھی اگر چاہیں تو اس دنیا میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں اور اپنے لیے توشہ آخرت بنا سکتے ہیں، اور مخلوق کو اپنے لیے دعاگو بنا سکتے ہیں. جی تھینک یو. تو آپ سن رہے تھے حافظ محمد علی صاحب کو. اب وہ ہمارے اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور پرسنالٹی، ایک اور شخصیت ہیں، عاطف جعفر ندوی صاحب ہیں. تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو کتنا جانتے ہیں، کیا ان سے ملے ہیں، کیا کچھ یاد ہے ان کی، یا کیا کچھ ان کو لے کر میسیج ہوگا. تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ میں ایک تعزیتی نشست میں آیا شہرول کے اندر، جس میں کافی زیادہ جو ہمارے مہمان تھے، مولانا خالد حسین ندوی صاحب، اسی طرح سے اور بھی مرزا ذکی احمد بیگ صاحب، مولانا نسیم صاحب، ان تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر کے کافی خوشی ہوئی جو ڈاکٹر منظور علیہ الرحمہ کے تعلق سے مجھے سننے کو ملا. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت موجود تھا اور حافظ محمد علی صاحب کے ذریعے سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا. تو ڈاکٹر منظور احمد علیہ الرحمہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ وہ ایک عالمی شخصیت تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو سب لوگ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں. تو کافی زیادہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ ہمارے گاؤں کے قریب سے تعلق رکھتے ہیں وہ، تو اس لیے بھی ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہے کہ ہمارا گاؤں بھی، ہمارا جو تعلق ہے جس گاؤں سے، وہ برداہا گاؤں سے تعلق ہے، تو وہ کافی زیادہ دور نہیں ہے. تو اس لیے بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ وہ اس ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے سے تھے، لیکن اپنے نام کو کافی زیادہ روشن کیا. کہ میں نے دیکھا کہ کئی سارے گروپ میں اچھے جو عالم دین ہیں
وہ بھی ان کے تذکروں ان کی یادوں کے بہت سارے کارناموں کو اور ان کی اچھی اچھی باتوں کو جو ہے شیئر کر رہے تھے. اور ان کی بہت ساری خوبیوں میں خوبی مجھے یہ بھی دکھی کہ وہ علم کو فروغ دینا چاہتے تھے. تو مجھے یہ بات علم میں نہیں تھی کہ عمر فاروق اکیڈمی جو رانی پور کے اندر ہے، لبے سڑک ہے، وہ جو کافی خوشنما بھی دکھتا ہے، وہ انہی کا ادارہ قائم کیا ہوا ہے. اور پھر یہیں سے یہ بات معلوم چلی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیڈمی جو ہے بسوریا میں ان کا ہی قائم کیا ہوا ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان اگر کوشش کرے تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھی اگر وہ ان کا تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ آگے تک جا سکتا ہے اور اپنے نام کو بہت زیادہ روشن کر سکتا ہے، اپنے گاؤں کے نام کو، اپنے والدین کے نام کو، جس طرح سے ڈاکٹر منظور علیہ الرحمٰن نے کیا. تو اسی طرح سے ہم لوگوں کو ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو فکر تھی، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی فکر کو، ان کی کوششوں کو آگے بڑھائیں. اور اللہ تعالیٰ، میری آخری میں یہی گزارش ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. تو تھینک یو. ہم الگ الگ لوگوں سے بات چیت کیے اور جانا کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب جو پرسنالٹی تھی وہ کیا تھی اور کس طریقے سے وہ سماج میں، گاؤں میں، پورے دیش اور بدیس میں ان کا کنٹریبیوشن تھا، کیا کچھ وہ کیے ہیں اور کس طریقے سے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کیے ہیں، کس طریقے سے وہ تمام طبقہ کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور کس طریقے سے وہ ایک ویژنری مائنڈڈ آدمی تھے، کس طریقے سے وہ چیزوں کو بہت اپر لیول پر لے کے گئے ہیں. ان کی ایک بک بھی ہے، ایک کتاب بھی ہے جن کو لکھا ہے پروفیسر AU آصف صاحب نے، ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی انکہی کہانی. آپ امیزون یا ادر سائٹ پہ بھی آپ وہ بک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا. باقی ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ان کی بایوگرافی بھی بنانے کی کوشش کریں گے یا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پرسنالٹی تھی وہ کیا تھی، کب وہ آئے اس دنیا میں اور وہ کب اس دنیا سے گئے، تو وہ تمام چیزیں ہم اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھ رہے تھے K4 نیوز. سب سے پہلے اس طرح کا لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. تھینک یو سو مچ.